تو اس لیے اللہ نے گویا اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پر کوئی ذرہ برابر جملہ بھی گھڑ لیتے تو پہلے ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ پھر کیا کرتے. گویا اللہ کہہ رہے ہیں ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے نا. دونوں کام بڑے اہتمام سے ہوں گے. دایاں ہاتھ پکڑیں گے، پھر اس کے بعد تسلی کے ساتھ، تاکہ کوئی شخص بچ نہ سکے جو ہم پہ جھوٹ باندھے، پھر ہم ان کی شہرت پہ ڈائریکٹ حملہ کرتے. تو یہ سب بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھیں اور ہم آپ کو اتنے آرام سے چھوڑ دیں، اور بدر میں بھی فتوحات دیں، احد میں شکست کے بعد پھر دوبارہ فتوحات دے دیں، پھر خندق میں بھی فتوحات ملیں، پھر اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو، پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اسلامی فوجیں دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں اور جناب بڑی بڑی خلافتیں قائم ہو جائیں. یہ سب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے یہاں علماء نے بیان کیا اس آیت کا مفہوم کہ اماتت کہتے ہیں موت دے دینا. معنوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے کبھی، کہ انسان اس کو پنپنے ہی نہیں دیتا. پھر وہی اشکال ہے، اس کا میں مختصر جواب دے کے پچھلے ہفتے بھی میں نے دیا تھا تاکہ بیان میں کنٹینیو ہو جائے نا. قادیانی لوگ اکثر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر، جھوٹی نبوت پر، کہ بھئی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے. تو اس کا مطلب کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. تو مرزا غلام احمد نے اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے فالوورز اتنے زیادہ دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیوں پنپتے چلے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کی علامت ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا نبی نہیں بلکہ وہ سچا نبی تھا. اس کا جواب خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا جواب انشاءاللہ. دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو ایسے شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو. ایک شخص میرا نمائندہ بن کے گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، یا میرا نمائندہ چھوڑو، امریکہ کا سفیر کوئی آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، 3 پیس سوٹ ٹائی، بالکل امریکہ کے سفیروں والا گیٹ اپ اس کا. آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سفیر بنا کے بھیجا اور یہ میسج میں لے کر آیا ہوں. اس کے پاس کارڈ بھی ہے. اب گورنمنٹ پریشان ہے، یار یہ تو عجیب سا میسج لے کر آیا ہے، پتہ نہیں امریکہ کا سچی مچی کا سفیر ہے بھی یہ نہیں ہے. گیٹ اپ تو لگ رہا ہے سفیروں والا، پلین بھی وہیں سے آیا ہے اور اس کے پاس کارڈ بھی ہے، لیکن امکان ہے کہ جعلی کارڈ ہو. امکان ہے یا نہیں ہے؟ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر یہ امریکہ کا نہیں ہوگا تو امریکہ کو پتہ تو چل گیا ہے تو امریکہ اعلان کرے نا. اب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور سارے ایگریمنٹ پہ سگنیچر ہو رہے ہیں، امریکہ گھننا بن کے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. بعد میں یہ سفیر چلا گیا امریکہ میں، اس کو ریسیو کیا گیا، اور پھر جب ان معاہدوں پر عمل کی نوبت آئی تو امریکہ کہہ رہا ہے ہمارا تو یہ سفیر ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کی باتوں پر عمل کیا؟ تو پاکستانی گورنمنٹ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ جب اس کے پاس کارڈ بھی امریکہ کا تھا، گیٹ اپ بھی امریکیوں والا، بات بھی انگلش میں کر رہا ہے، میسج بھی بڑا معقول خاندانی قسم کا، وہی باتیں لے کر آیا جو امریکہ پہ سوٹ کرتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ باتیں بھی وہی کر رہا ہے یار جو افغانستان جنگ کے حوالے سے کچھ پیغام لے کر آیا تھا، کچھ سعودی عرب کی باتیں کرنے آیا تھا، کچھ اسرائیل کی باتیں کی اس نے، جو حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو غصہ آئے گا نا، کس پہ آئے گا؟ یار تمہارا اگر نہیں تھا تم بولتے نا اور اس کو سزا دو کہ ایسا دھوکہ دے رہا دنیا کو. یہ تو جاپان بھی گیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، ترکی سے بھی ہو کے آیا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے. تو لوگ امریکہ کو برا بلا کہیں گے اور ایسے موقع پہ کہنا بنتا ہے. لیکن ایک بھنگی آیا، اسلام آباد کا رخ کیا، دھوتی میں، بنیان میں، اور ہمارے سفیر سے ملنے کی کوشش کی. سفیر سمجھا کوئی بھکاری آیا ہے تو چلو مل لیتے ہیں یار، بیچارہ زکوٰۃ وکات دے دیں گے اس کو. اس نے بٹھا دیا اندر. اس نے میسج نکالا اور کہا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ دھوتی بنیان میں کہاں سفیر ہوتا ہے بھائی. کل چل یار تو آیا ہے تو بتا دے کیا پیغام ہے. پیغام سے بھی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ امریکہ کا پیغام ہے. پیغام یہ کہ جو ہے وہ آلو کے ریٹ یہ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں،
اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو باٹا کے چپل ہیں نا یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھے ہوتے ہیں، تو امریکی صدر کو یہ باٹا کے چپل چاہیے، اور اس میں یہ کہ آئندہ کوئی بھی ساس کسی بہو پہ ظلم کرے گی تو اس کا یونائٹڈ نیشن ایکشن لے گی اس کا، اور بہو اگر ساس کے ساتھ ناانصافی کرے تو اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ، اور یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان بہت مشہور ہو رہا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، تو امریکہ نے اس پہ نوٹس لیا ہے، گورنمنٹ کو فوراً کہا ہے کہ اس بیان کا نوٹس لیا جائے اور گٹر کے ڈھکنوں کا انتظام کیا۔ اس کے لیے ہم IMF سے قرضے دلوا رہے ہیں آپ کو۔ اب ہمارا سفیر جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ، اور سارے ایگریمنٹ پہ جو ہے نا عمل شروع کر دیا، اور جب لون لینے کا ٹائم آیا تو امریکہ کو فون کیا گیا، بھائی ہم نے تو سائن کر دی، اب 1 کروڑ روپے ہمیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے چاہیے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کون سا ڈھکن، کس کی بات کر رہا ہے ڈھکن تو مجھے خود ڈھکن لگ رہا ہے، کس کی ساس کس کی بہو، کیا بول رہا ہے بھائی؟ آپ کہیں سر آپ سے کروڑ روپے کا ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا، IMF سے آپ اتنے کروڑ ڈالر ہمیں دلوائیں گے، تو کہہ رہے بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے۔ سر تو پھر آپ کو نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کو چاہیے تھا نا، آپ اس کو سزا دیں۔ آپ کو پتا تھا نا ایک دھوتی بنیان میں آیا ہے، کیمرے لگے ہوئے تھے، سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا تھا، پتا تو ہے نا؟ ہاں ہمیں تو پتا ہے، ہمارے سفیر بن کے آیا تھا، تو سر آپ کو چاہیے تھا آپ فون کر کے بتاتے ہمارا سفیر نہیں ہے یہ۔ تو امریکہ کہے گا تو تجھے حلیے سے نہیں پتا لگا کہ کوئی ہمارا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پاگل ہیں جو ہر آدمی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی، ہم نے جو بھی دھوتی بنیان میں چڈی بنیان میں آ جائے اور کہ امریکہ کا سفیر ہے تو امریکہ CNN پہ اعلان کر کے اس کو پروٹوکول دے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اس کو عزت دینے والی بات ہو گئی، نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو بھائی تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تمہارے اندر سینس ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سفیر ایسے نہیں ہوتے، سفیروں والا یہ گیٹ اپ تھا ہی نہیں، نہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں، نہ ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو ایسے کل 6-7 اور بھنگی چمار اٹھ کے آ جائیں گے تو آتے رہیں، تو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ ہم نہ اس کی براءت کا اعلان کریں گے، نہ ہم اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے۔ خوب سمجھ لو، دنیا کا جو سفیر ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا سفیر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے صداقت کا کرائیٹیریا بہت ہی ہائی ہے۔ ان کا گیٹ اپ لباس سے نہیں پتہ چلتا، ان کا گیٹ اپ اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ طہارت، صفائی، 40 سال کیسے گزارے انہوں نے، ان کا باپ دادا کون تھے، ان کا نسب کیا تھا۔ تبھی پیغمبر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو پیغمبروں کو پیدا کرتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے سب سے اعلیٰ خاندانوں کے سب سے اعلیٰ شاخوں میں پیدا کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے میری سلیکشن کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں بنو کنانہ سب سے افضل، بنو اسماعیل، پھر بنو کنانہ، پھر بنو کنانہ میں قریش، قریش میں پھر بنو ہاشم۔ سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ نسب میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ کوئی آپ کے خاندان پر بھی انگلی نہ اٹھائے۔ پھر 40 سال آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولو نہیں سنا۔ پھر آپ کو جو فالو جن لوگوں نے کیا وہ بھی قوم کے سب سے بہترین خاندانی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے۔ اور پھر آپ کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، خباب ابن ارت انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھے جا رہے ہیں، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کیا جا رہا ہے۔ اور لندن کے ویزوں کی لالچ میں لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو قادیانی لوگ ہیں، تو لندن کے ویزوں کی لالچ میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے، جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے۔ نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ ہیں جرمنی جانے کے ویزوں کی لالچ میں مذہب انہوں نے چھوڑ دیا۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور پھر مرزا غلام احمد ملعون پہ ایمان لے کر آئے ہوں۔ تو مرزا غلام احمد جو ملعون تھا اس کا گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے ہی نہیں، تو ایسے تو کوئی بھی اٹھے۔ تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ ہے, آپ کے اخلاق کیسے اخلاق آتے ہیں جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. تو ایسا, اور پھر اب تو اور زیادہ نبی کے نبوت کے اللہ نے معجزے دلائل قائم کر دیے, کیسی سندوں کے ساتھ آپ کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے, آپ نے جو اسلامی قانون پیش کیا کیسی حفاظت کی گئی. تو بھائی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو, وہ اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو لوگ اس کو اللہ ہی کی بات سمجھیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی کنفیوژن میں لوگوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے اوپر پورا کلام تو دور کی بات, ایک بات بھی گڑھیں گے نا, تو میرے ذمے ہے میں اعلان کروں کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے, میں پنپنے نہیں دوں گا میں. کیونکہ پھر مجھے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ معاذ اللہ یہ جھوٹے نبی تھے, تو ان کو تو ترقیاں کیوں دے رہا تھا, ان کو کیوں ترقیاں دے رہا تھا, تو نے ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. کیونکہ ان کا گیٹ اپ, ان کی باتیں, پھر تعلیمات کتنی خاندانی ہیں, پیغمبروں والی تعلیمات ہیں. ایک حدیث تھی نا, اس کا مفہوم بڑا عجیب سا تھا, وہ حدیث بھی موضوع من گھڑت. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کے جو کلام ہے نا پیغمبر کا, آپ ان حدیثوں میں غور کرو, وہ کلام بڑا شاندار ہے, وہ کلام بڑا شاندار ہے, اس میں کوئی گھٹیا باتیں نہیں ہے, کوئی کم درجے کی باتیں نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, جوامع الکلم کا مطلب کیا, مختصر بات اور مضمون اس میں بہت بڑا مضمون. تو جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بات کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں, طول دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی سچ نہیں بول رہا ہوتا نا, تو اتنی سی بات گھسیٹے گا, ایکچولی وسیم نے میرے پیسے لیے ہیں, تجھے کیا پتا, اب بھائی تو کیا باتیں کر رہا ہے یار, تو ٹو دا پوائنٹ بات کر. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا, جو صحیح ہوتا ہے وہ مختصر بات کرتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی لمبی گردان چلا رہا ہوتا ہے, اسی سے لگ جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ دعویٰ اگر کوئی, جیسے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے, یہ مجھ پہ ظلم کر رہی ہے, وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا کر رہی ہے بھائی تیرے ساتھ یہ ظلم, تو کہہ رہے ہیں یوں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ظلم کر رہی ہے. بھائی تو بتا نا یار, بس میں بتا نہیں سکتا, تو بتا نہیں سکتا, پھر آئے کیوں میرے پاس, تو بس بہت کچھ میرے ساتھ, میاں یہ کہہ رہا ہو, تو پھر بیوی سے پوچھو آپ کے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے, بھائی بس یہ بہت مشکل ہے گزارا ان کے ساتھ, بہت ظلم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, پھوٹو نا منہ سے, خرچہ دے رہا ہے, خرچے سے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, دنیا میں سب کچھ خرچہ ہی تو نہیں ہوتا. اچھا چلو خرچہ ہو گیا پورا, ٹائم دیتا ہے آپ کو, ہاں ٹائم, تھوڑی ٹائم ہی سب کچھ, تو پھر کیا ہے. دیکھیں یوں میں اتنی ڈپریشن میں ہوں, میں اتنی یوں ہوں. مرد بھی بعض دفعہ یہ الٹے جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں عورت کے اوپر, میں اتنا ڈپریشن میں. تو بھائی تو پھر یہ تیری ٹینشن ہے, یہ اس کی ٹینشن. جب سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو یہ کس کا فالٹ ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, میرا موبائل خراب ہو گیا, آواز ہی نہیں آ رہی تھی اس میں, ہر جگہ سے چیک کرایا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو ہمارے دوست سے بے تکلف, انہوں نے کہا صاحب کان کا فالٹ معلوم ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سارے فالٹ کیا ہو گئے ہیں. بھائی اگر بالکل ہی ہر چیز موبائل کی صحیح ہے پھر بھی سنائی نہیں دے رہا, تو یہ موبائل کا فالٹ نہیں ہے, یہ کس کا فالٹ ہے, یہ آپ کے. وہ بے تکلف تھے تو, لیکن وہ پھر اللہ کا شکر ہے کان کا, کیونکہ میں نے کہا اگر کان کا فالٹ ہوتا نا تو پھر باقی چیزیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چاشنی ہے, اتنا مزہ ہے, اور ایسی تعلیمات ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی, اس کی جو شخصیت تھی نا, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو, آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا. اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, سمجھ رہے ہو. تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے, پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے, لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں, بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا, ان کو کسی نے جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے, اسکالر پیدا ہوئے, ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی, یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے وہ, کیا ہو گیا بھائی جان, کیا ہو گیا. بھائی یہی ہوتا ہے نا, جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے, کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ ٹیچر نے پڑھایا, کچھ ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ,
اور مزید ترقی کی. لیکن ہر ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے. پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا. کیوں؟ اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا. پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی, اس اعتبار سے تو ہے. ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے, جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا. تو آپ مرزا کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ان کے تو ٹیچر بھی تھے, یونیورسٹی میں ملیں گی, کالج میں ملیں گے, وہ ساری حرکتیں بھی ملیں گے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتی ہیں, تو وہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو قادیانی ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی. دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں, عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں, چند لوگ ایمان لے آئے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی, جن کی قرآن نے تعریف بھی کی. اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بار بار, ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کبھی باپ کو کنفیوژن ہوگی؟ کبھی آپ نے دیکھا ابا, ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ یار, آپ لے آئے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بچہ بھی اسی شکل کا ہے, اس کی بھی 2 ٹانگیں, اس کی بھی 2 ٹانگیں, قد دونوں کا سیم ہے, کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے, یہ والا میرا ہے, یہ والا میرا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ انگریزوں میں ہوتا ہے, لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا, اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے, ابھی بتاؤں گا سوچ کے, اور ضرورت کیا بتانے کی ہے بھی تو کیا کرے بھائی. تو وہ براڈ مائنڈڈ, ترقی, سائنس, تبھی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے, اور انہوں نے کیا کی, لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی, ترقی. ہم ابھی تک ابا, چاچا, دادا, نانا, پھپھا, خالو میں لگے ہوئے, اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. مفتی تقی صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے نا جہاز میں, تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کیا ترقی کر لی, اس کے کیا تعلق ہے ترقی سے؟ ابے ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار. تو فالتو کی باتیں, پردہ کرنے میں, عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی. پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے یار؟ داڑھی کا کوئی تعلق ہے سائنسدان بننے سے؟ ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتویٰ, کہیں جان جا رہی ہو, جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں بعض پائلٹ داڑھی رکھنے میں کچھ آکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے, یا واللہ عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ وہی جانے. ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود گنجائشیں دے دیتا ہے نا. آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے یار؟ تو نہ داڑھی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے, نہ نماز روکتی ہے. 24 گھنٹے تو کوئی سائنسدان بھی محنت نہیں کرتا نا, کچھ ٹائم تو وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے, تو نماز پڑھ لو اس ٹائم میں. تو عجیب سا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا ہوا. حالانکہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالج ان کے پاس ہے, نہ یونیورسٹی ان بیچاروں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں, تو وہاں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا. تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ مولویوں کے پاس مدرسے ہیں, وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علماء فارغ ہو کے نکلتے ہیں, اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہے, وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے, وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے, وہ اس کی اپنی قابلیت ہے. جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے؟ مولویوں پہ. مولوی ایسے, مولوی یوں, مولوی یوں, مولوی نہیں بتاتے, مولوی غلط بیانی کرتے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, جلدی سے پھر اپنے بات جو چلی تھی نا جلدی سے ختم کریں. اس کو کیا چل رہا تھا؟ فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا, وہ تو میں نے ولو تقول علینا بعض القاویل. ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے. شرافت تو ثابت کرو بھائی, پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے. نمبر 2, پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ گزرے ہیں. اور تیسری بات,
بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ مرزا غلام احمد نے بکریاں بولو نہیں چرائی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں۔ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو۔ یہودیوں نے اس دعوے کی نفی نہیں کی کہ نہیں تورات انجیل میں کہیں نہیں ہے۔ اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے لاؤ تورات، لاؤ انجیل لے کر آؤ۔ اور جو یہودی مسلمان ہوئے تھے علماء ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناؤ۔ جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن جو اہم ترین بات ہے جن یہودیوں نے انکار کیا نا اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا۔ اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا نا کہیں تو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں، یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم تو آخری نبی ہیں، اس کے بعد تو ان کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کیا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو حاشیے میں کچھ مل جاتا نا۔ نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے آخری نبی ہیں، نہ کسی یہودی نے۔ اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا، آ سکتا ہے، حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبر، داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں، وہ یہ مانتے تھے۔ لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے، علماء نے کہا بھائی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے، کلوز۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں، قرآن میں بھی آ گیا، تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا۔ یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھئی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر، ایک طے شدہ بات ہو گئی، تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے۔ کیوں ذمہ دار نہیں ہے؟ بھائی اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے۔ ہم نے پہلے سے، جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا۔ پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے، کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے، آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے وقوف ہوگے۔ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ یہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کہے ہم تو پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے قادیانیوں کا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا، استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے۔ بھائی وہ جھوٹا نبی تھا لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ اب کوئی کسی پر ایمان لا رہا ہے تو خود بھگتے گا قیامت کے دن۔ اور یہ بات بھی جب ہے جب ہم مان لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا، وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے۔ تبھی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پہ بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا۔ اس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے۔ یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم شہرک کاٹ ڈالیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے نہیں دیا، تبھی قادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ ہے بھائی اب ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا، یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سا جلدی سنا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم جب یہ بات ہوگی 90s کی 91 کی بات ہوگی تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر تھے، قادیانی تھے۔ وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے وہ صاحب،
لیفٹنٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے، تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی، مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے، تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا، اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز، میرے استاذ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے، مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں، وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا، وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا، وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے. تو مولانا جو ہمارے استاذ تھے نا، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹنٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو، اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں، یہ نہیں بتانا، ورنہ یہ بحث رکھے گا ہی نہیں. یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی، ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر، انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا، بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹنٹ کمانڈر تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ، ہم 5-6 لڑکے تھے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے بات چیت کریں. تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے، آپ سنیں گے نہیں جب تک، تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے، اپنے ساتھ مولانا صاحب کو بھی لے گئے. اچھا، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں، بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ، تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے، تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے. اچھا جی، اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی، کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی، تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے، یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا، اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ، تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے بالکل جیسے کچھ آتا ہی نہیں ان کو. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار. یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں، گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا وہ نکال رہے تھے. ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لیں، مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی، وہ بار بار دلائل دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اور خود سوچو، اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے، واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے ہیں بھائی. نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے، آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو، آرام کہاں کرتے ہوں گے. ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے، وہ سارے حوالے نکالے ہوئے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کچھ کہیں. تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مرزا کی کتاب ہے، آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. یہ تو آپ یہ لکھا ہوا ہے، آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا، اور وہ نا تپ رہا ہے، اچھل رہا ہے 2-2 فٹ، اس کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ گریویاں بھی پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات. آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی، پہلے تو یہ بات کرو، فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے معاذ اللہ، وہ یہ مراد ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا، ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کی قبر کہاں؟ انہوں نے کہا کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے منہ، پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھو، ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں، اس کو ماریں یا کچھ
سختی کریں, ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے, لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو. میں جب یورپ میں تھا نا, تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے. گورے کہتے ہیں تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے؟ بھائی وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے, ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے, تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے, آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا. گورا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے. ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا, تم عیسائی ہو نا, عیسائیوں کا ایک خاص, آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے, چرچ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ہندو اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہے نا, کرسچن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو؟ اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے قذاب ڈالے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں, پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو. ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے, ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ. جس حد تک ہم سے بائیکاٹ ممکن ہوگا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہاں, ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, ملکی قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں, اور جناب دعوتیں قبول. لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا, چلے جاؤ. میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی, وہ میرا کرسچن دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں, کھا لو بھائی. لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے, مصعب قادیانی ہے, اب ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا, چلا جاؤں؟ نہیں جاؤ بھائی, بالکل نہیں جاؤ. آپ کے لیے جانا جائز بولو نا نہیں ہے. مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی, شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے. ان سے دوستیاں, آپ کا کلاس فیلو, ریزرو رہیں آپ اس سے. بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا, بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا, ریزرو رہیں. ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خواہ میں ٹارچر کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے. لیکن گلے لگا لیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ان کی شادیوں میں, ان کے جنازوں میں شرکت, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا, میرا ذلی نبی, میرا نائب بنا دیا گیا, اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں ایک بندہ ہے, جھوٹا ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو, ہے کہ نہیں؟ بولتے ٹھیک ہے یار, اتنے لوگ ہیں تو گناہگار ہے نا, تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, میں اس کا بیٹا ہوں. اب آپ کو غصہ آئے گا, بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے کوئی بچہ MBA کر رہا ہے, کوئی PhD کر رہا ہے, کوئی RM بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے, چرسی, ہیروئنچی, شرابی, تو ہمارے خاندان کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو پہلے تھے. لوگ کہیں گے نہیں, محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ, محبت. آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے, میرا نسب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی, تو جو بھی ہے, تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلانا. ٹھیک ہے, میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا, تجھے دعوتوں میں بھی بلاؤں گا. لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں, کوئی برے ہوتے ہیں, میرا نسب کیوں گندا کر رہا ہے بھائی. تو آپ میں غیرت ہوگی نا, تو غیرت ہی ختم ہو جائے. تو جو چرسی, ہیروئنچی شناختی کارڈ میں آپ کا نام ڈال دے, آپ بولو گے براڈ مائنڈیڈ ہوں. وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی, ہیروئنچی, بولے یہ میرا ابا ہے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, جس نے اور بھی مجھ کو اب باپ بنانا ہے آ جائے. نادرہ میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے, جب میرے 15 بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں. تو بڑا FRC میں بڑے گنجائش الحمدللہ نادرہ والوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں, اس کے فالوورز کو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز. اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو, نہ ان کو ستاؤ, نہ طنز کرو, نہ گالیاں دو, نہ برا بھلا کہو, لیکن ان سے دوستیاں بولو مت لگاؤ, ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ.
اتنے براڈ مائنڈڈ بنو جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں، وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. اور یہ بھی یاد رکھو جیسے یہ پیغمبروں کے بارے میں ہے تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر کوئی عالم کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ اس کی بات سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور وہ بھی اگر شریعت پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے، اللہ اس کو بھی پنپنے، اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے. اللہ سب کو بچائے. دیکھو ایک ہے بد عمل ہونا عالم کا، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے غلط بیانی کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. بد عمل ہونا کسی کا وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے، جرم ہے. عالم کا برائی کرنا عام لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن ایک ہے غلط بیانی، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو قرآن کہتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں، تحریف کرتے ہیں دین میں. تو کوئی عالم مفتی اگر یہ کام کرے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا پبلک سے ہدیے نذرانے لینے کے لیے، وہ دین کو چینج کرنا شروع کر دے، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا، اسلام میں تحریف ہو رہی ہے. آج بہت سے لوگ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ فتویٰ دو، آپ یہ فتویٰ دو. بھائی نہیں، علماء کے سر پہ مسلط نہیں ہوا کرو. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ حالات سازگار نہ ہوں تو حق بیان کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں. ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں بیان کیا تو فائدے کے بجائے نقصان. خاموشی جائز ہے، دین کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ بات ابھی میں نے بتائی نا تو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آ جائے. آگے آپ نے فرمایا اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہوتی ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں. جب لوگ وہ سنیں گے تو وہ اسلام کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. وہ اسلام کو غلط، تو اللہ رسول کا انکار کر دیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا.